تو حقوق کے بارے میں نے بتایا تھا کہ بنیادی طور پر حضرت نے حقوق کی تقسیم کی ہے دو اقسام کی طرف. ایک کو کہتے ہیں حقوق شرعیہ اور دوسرے کو کہتے ہیں حقوق عرفیہ. حقوق شرعیہ کے تحت حقوق شرعیہ کے تحت بھی کچھ اقسام ہیں اور حقوق عرفیہ کے تحت بھی بہت ساری اقسام ہیں. پہلے حقوق شرعیہ کو دیکھتے ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے اور اس کے تحت جو اقسام آتی ہے ان کے احکام کیا ہے. تو حقوق شرعیہ کا مطلب ہوتا ہے وہ حقوق جو شریعت نے انسان کو دیے ہیں اور اس میں قیاس یا عرف کا کوئی دخل نہیں ہے کہ ہمیں عرف کی بنیاد پر ہمیں وہ حقوق حاصل ہوئی ہو یا قیاس وغیرہ، بلکہ شریعت نے خود ہمیں یعنی اصحاب حقوق کو ہے وہ حقوق دیے ہو. ٹھیک ہے، خواہ وہ قیاس مثلا واضح نصوص میں اس کا وہ موجود ہو. اگر نس نہ ہوتی تو وہ حق حاصل نہ ہوتا. اس میں پر بہت ساری قسمیں آتی ہے. مثلا حق شفا ہے، حق ولا ہے، وراثت کا حق ہے، نسب ہے، قصاص ہے، تمتع بالزوجہ ہے، حق طلاق ہے، پرورش کا حق ہے، ولایت کا حق ہے، عورت کا جو باری کے اندر حق ہوتا ہے وہ حق ہے. یہ سارے کے سارے شریعت کے حقوق ہیں. اس طرح کے جو شرعی حقوق ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ کل کے اس طرح کے شرعی حقوق کی دو قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں حقوق ضروریہ اور دوسری قسم ہے حقوق عرفی نہیں حقوق اصلیہ. حقوق ضروریہ کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں حقوق ضروریہ کا مفہوم یہ ہے کہ وہ حقوق جو شریعت نے تو ثابت کیے ہے یا شریعت نے اصحاب حقوق کو دیے ہیں، لیکن وہ اصالتاً نہیں ہے بلکہ وہ صرف اور صرف ضرر کی بنیاد پر دیے ہیں کہ چونکہ اصحاب حق کو اگر وہ حق نہ دیا جائے تو اس کو ضرر لاحق ہو جائے گا، اس لیے شریعت نے وہ حق دے دیا. یعنی جس کا بنیادی سبب جو ہے وہ ہے ضرر. ٹھیک ہے، ہاں، ضرر سے بچانے کی خاطر جو حقوق دیے ہیں. دوسرے حقوق ہے ان کو کہتے ہیں حقوق اصلیہ. حقوق اصلیہ کا مطلب ہے وہ حقوق جو شریعت نے انسان کو دیے ہیں لیکن اس کی بنیاد ضرر نہیں ہے. ضرر ہو یا نہ ہو، شریعت نے انسان کو صاحب حق کو وہ حقوق دیے ہیں. کہ یعنی حقوق ضروریہ میں یہ تھا کہ اس شریعت نے اصحاب حق کو وہ حقوق جو دیا ہے وہ ضرر کی بنیاد پر دیا ہے تاکہ انسان کو ضرر لاحق نہ ہو. اور حقوق اصلیہ وہ حقوق ہے جس میں ضرر کو بالکل نہیں دیکھا جاتا، کسی کو ضرر ہو یا نہ ہو اس کو وہ حقوق ملتے ہیں. مثالیں دیکھیے. حقوق ضروریہ میں سے ایک حق ہے حق شفا. یہ شریعت نے انسان کو کیوں دیا ہے؟ تاکہ ضرر سے بچ جائے. وہ حقوق ضروریہ میں سے کسی اجنبی پڑوسی آنے سے یا اس طرح کوئی اور شریک ہونے سے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں یہ حقوق ضروریہ میں سے ہو جائے گا. دوسری قسم حقوق ضروریہ میں سے کیا ہے؟ جیسے کہ زوجہ کا حق باری کے اندر. باری مثلا 2-3 بیویاں ہے تو ہر ایک کا حق ہے نا، تو وہ بھی شریعت نے اس کو جو دیا ہے وہ ضرر کی وجہ تاکہ اس کو ضرر لاحق نہ ہو. ورنہ تو ویسے تو شوہر کو حق ہونا چاہیے کہ وہ جس کے ساتھ تمتع حاصل کرنا چاہے حاصل کرے. اسی طرح تیسری قسم اس میں آتی ہے پرورش کا حق. بچے کی پرورش کا ماں کو پہلے حق دیا ہے کچھ عرصے تک، پھر باپ کو دیا ہے. اسی طرح یتیم کی ولایت کا حق ہو گیا، مخیرہ کا اختیار ہو گیا. تو یہ سارے کے سارے یہ جو حقوق ہے ان حقوق کو کہتے ہیں حقوق ضروریہ. ٹھیک ہے، تو اس میں بنیادی طور پر ضرر سے بچانے کے لیے یہ حقوق شریعت نے دیے ہیں. اچھا، حقوق اصلیہ کے پاس جائیں گے، اس کی مثالیں بھی پڑھیں گے. پہلے ہم اس حقوق ضروریہ کا حکم پڑھ لیں. ٹھیک ہے، حقوق جو دوسری قسم ہے حقوق اصلیہ نا، اس کی مثالیں اور حکم بعد میں پڑھتے. اچھا، اس کا حکم حضرت نے لکھا ہے کہ یہ جو سارے حقوق ہیں نا، یہ حق شفا، حق زوجہ، اسی طرح یعنی باری کا حق، ولایت کا، یتیم اور مخیرہ کا خیار اور حق پرورش وغیرہ، یہ سارے کے سارے ایسے حقوق ہیں کہ جن کو چھوڑ کر ان کے بدلے میں عوض لینا یا ان کی خرید و فروخت کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. ان کا خرید و فروخت یا اس کے بدلے میں پیسے لینا شرعاً جائز نہیں ہے.
نہ تو ان دو طریقے ہوتے ہیں عمومی طور پر حقوق کے بدلے میں پیسے لینے کے، اور وہ دونوں طریقوں سے یہاں پر پیسے وصول کرنا جائز نہیں ہے. دونوں طریقے کی تفصیل آگے آ جائے گی، لیکن ایک طریقہ ہے باقاعدہ اپنا حق کسی کو بیچ دینا، اور دوسرا ہوتا ہے بیچنا نہیں لیکن اپنے حق سے دستبردار ہو جانا اس کے لیے. اس کو کہتے ہیں تنازل عن الحق. اس کی تفصیل فرق آگے آ جائے گا. تو ان جو حقوق ضروریہ ہم نے پڑھے، ان کے بدلے میں نہ تو ان کو بیچ کر آپ پیسے وصول کر سکتے ہیں، اور نہ ان سے دستبرداری کے آپ پیسے وصول کر سکتے ہیں، دونوں کی نہیں دے سکتے. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ شریعت نے اصحاب حق کو یہ جو حقوق دیے ہیں وہ ضرر کی بنیاد پر دیے ہیں. اگر ضرر انسان کو نہ ہوتا تو پھر یہ حقوق نہ ملتے. تو جب ایک انسان دوسرے کو یہ حقوق بیچ رہا ہے یا اس سے دستبردار ہو رہا ہے تو مطلب یہ کہ اس کو ضرر نہیں ہے. تو جب ضرر نہیں ہے تو یہ حق بھی حاصل نہیں ہے. جب یہ حق حاصل نہیں ہے تو پھر پیسے کس چیز کا لے رہا ہے؟ تو یہ بنیادی مفہوم ہے کہ شریعت نے جو حق دیا ہے وہ ضرر سے بچانے کے لیے دیا ہے. تو جب ایک انسان اس سے دستبردار ہو رہا ہے یا بیچ رہا ہے تو مطلب یہ کہ اس کو ضرر نہیں ہے، اور جب ضرر نہیں ہے تو یہ حقوق نہیں ہے. تو یہ ہے حقوق شرعیہ ضروریہ کا حکم. حقوق شرعیہ کی دوسری قسم تھی حقوق اصلیہ، کہ جو اصحاب حقوق کے لیے اصالتاً ثابت ہو، دفع ضرر کے لیے نہ ہو. مثلا حق قصاص، اولیاء کو حق قصاص، ٹھیک. اسی طرح بقائے نکاح، بقائے نکاح، نکاح ہو گیا اب اس کو باقی رکھنا، باقی رکھنے کا جو شوہر کا حق ہے، طلاق نہیں دے رہا. اسی طرح وراثت کا حق، وراثت کا حق. تو یہ سارے ایسے حقوق ہیں جو حقوق اصلیہ ہے. اولیاء کو حق قصاص ملے گا خواہ اس حق قصاص کی نہ دینے کی وجہ سے ان کو ضرر ہو یا نہ ہو. اگر ایسے اولیاء ہے وہ اپنے اس قریبی رشتہ دار کے مرنے پر خوش بھی ہے تو بھی ان کو قصاص ملے گا. اسی طرح اگر جو ہے شوہر ہے وہ اپنی بیوی سے پریشان ہو یا خوش ہو، وہ نکاح کے بقا کا حق رکھتا ہے. یہ حق اس کو ملے گا. یہ ضرر کی بنیاد پر نہیں ہے کہ وہ اس کا نکاح نہیں توڑ دیتا کہ اس کو ضرر نہ ہو، نہیں، ایسا نہیں. اسی طرح ورثاء کو جو وراثت کا حق حاصل ہو رہا ہے یہ بھی کوئی ضرر کی بنیاد پر نہیں ہے. تو اس کا بنیادی اصل اصول یہ ہے. اچھا، اب اس کا حکم کیا ہے؟ کیا ان کو بیچنا جائز ہے؟ ان کے بدلے میں پیسے وصول کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. اس سے متعلق آپ نے پہلے دو نقطے ذہن میں رکھنا ہے، اور دونوں کا حکم الگ الگ ہے. ٹھیک ہے. ایک نقطہ تو یہ ہے کہ یہ حقوق ابھی تک کسی کو حاصل نہ ہوئے ہو، مستقبل میں متوقع ہو، اگلے جمعے کو یا مثلا ایک مہینے بعد یہ آدمی مر جائے گا اور اس کے ورثاء ہو جائیں گے، یا اس طرح جو ہے ممکن ہے یہ آدمی قتل ہو جائے ایک مہینے کے اندر اندر، یا مطلب مستقبل متوقع ہے، ابھی تک وجود میں نہیں آئے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ ابھی وجود میں آ چکے ہیں. اولیاء کو حق حاصل ہو چکا ہے قصاص کا، شوہر نے نکاح کر چکا ہے، اس کو نکاح کے باقی رکھنے کا حق ہے، اور ایک آدمی مر چکا ہے اور اس کے ورثاء کو وراثت کا حق حاصل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک ہوتا ہے متوقع مستقبل میں، اور ایک ہوتا ہے آج. تو جو متوقع اور مستقبل میں ہے، حضرت نے لکھا ہے کہ وہ حقوق ابھی تک ثابت نہیں ہو چکے، لہٰذا اس کے بدلے میں کسی بھی قسم کے پیسے لینا جائز نہیں ہے، نہ بے کے ذریعے اور نہ دستبرداری کے ذریعے، کیونکہ وہ حق ابھی تک ثابت نہیں ہوا نا. جب ثابت ہو جائے گا پھر ٹھیک ہے، پھر دیکھیں گے کہ کیا حکم ہے. اچھا، اور دوسرا نقطہ کیا تھا کہ ابھی ورثاء کو حق حاصل ہو چکا ہے وراثت کا، یا قصاص کا حق لوگوں کو حاصل ہو چکا ہے، یا نکاح ہو چکا ہے اور شوہر کو، مطلب یہ کہ حق ثابت ہو چکا ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ پھر ان حقوق کو بیچنا تو جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ حقوق ایسے ہیں نا جو انتقال من ملکن الی ملکن کو قبول نہیں کرتے. بیچنا تو ان کا جائز نہیں ہے بیچنا، لیکن ان سے دستبرداری کے پیسے لینا یہ جائز ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر یہ مشہور ہے نا کہ حق قصاص سے دستبردار ہوتے ہیں اور صلح کر کے پیسے لیتے ہیں، جائز ہے کہ نہیں؟ اسی طرح لیکن حق قصاص کو تو آپ بیچ نہیں سکتے. مثال کے طور پر زید کو حق قصاص حاصل ہے، ٹھیک ہے، وہ اس حق قصاص کو قاتل جو ہے نا وہ عمر ہے، ٹھیک ہے، اور زید جو ہے وہ حق قصاص کو حاصل ہے. تو زید خالد کو حق قصاص بیچے کہ تم جا کے عمر کو مار دو اور مجھے 5,000 روپے دے دو، یہ جائز ہے؟
نہیں، یہ تو جائز نہیں ہے. ہاں، عمر کے ساتھ آپ دستبردار ہو جاؤ اور عمر کو کہو کہ میں اپنے حق کے ساتھ سے دستبردار ہوتا ہوں، آپ مجھے پیسے دے دو، دیت دے دو، تو ٹھیک ہے. اسی طرح شوہر ہے، شوہر ہے، اس کو اپنے نکاح کو باقی رکھنے کا حق ہے، لیکن شوہر کسی اور مرد کو یہ حق بیچ سکتا ہے کہ بھئی آج کے بعد تم میری بیوی کا شوہر ہو لہٰذا میں تمہیں بیچ دیتا ہوں؟ نہیں. لیکن بیوی کے لیے دستبردار ہو سکتا ہے طلاق علی مال یا خلا کے طور پر، ہے کہ نہیں. اسی طرح جو وراثت کا حق ہے، وراثت کا حق کا مطلب ہے کہ ابھی تک وراثت میں حصہ ملا تو نہیں ہے اور نہ کنفرم طور پہ معلوم ہے کہ کتنا ہے، لیکن ایک آدمی کسی اور کو بیچتا ہے تو بیچنے سے ہی تو نہیں ہوگا کہ بھئی اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو یہ حق اس طرح بیچتا ہوں کہ تم مجھے 5,000 روپے دے دو اور اب جو ہے میرے وارث، تو اب میری جگہ تم وارث ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا. وارث تو نہیں. ہاں، لیکن دستبردار ہو سکتا ہے کہ جو میرا حصہ ہے اس سے میں دستبردار ہوتا ہوں، وہ حصہ تم لے لینا، اور وہ مطلب یوں کر لیتا ہے. ہاں، یہ دیگر ورثاء جو ہے نا، وہ ایک وارث کو کہہ دیتے ہیں کہ تم اس طرح کرو کہ یہ 5,000 روپے دے دو، جو تمہارا حصہ ہے اس سے دستبردار ہو جاؤ. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، مجھے اتنے پیسے دے دو، میں نکل جاتا ہوں، مجھے وراثت میں حصہ نہ دو. تو وہ مشہور مسئلہ ہے اس پہ. ٹھیک ہے. تو خلاصہ یہی ہوا کہ اگر یہ حقوق ثابت ہو چکے ہیں تو اس کے ذریعے سے تنازل عن الحق یا تنازل بالمال جائز ہے. اس کو کہتے ہیں تنازل بالمال، کہ میراث سے نہیں، اپنے حق سے دستبردار ہونا، لیکن باقاعدہ بیچنا یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو بنیادی طور پر وہ نقطہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جو حقوق ابھی تک ثابت نہیں ہوئے، مستقبل میں ہوں گے، تو ان کا تو کسی بھی طریقے سے وہ جائز نہیں. لہٰذا یہ ہو گئے حقوق شرعیہ کا خلاصہ. ٹھیک ہے. حقوق عرفیہ، یہ جو ہے نا تقریباً الف اور با اور جیم، ان تینوں میں حقوق شرعیہ ہے. ہاں، حقوق عرفیہ دال سے شروع ہو رہے ہیں نا. حقوق عرفیہ کس کو کہتے ہیں؟ حقوق عرفیہ یہ ہے کہ یعنی جس کو اگرچہ ٹھیک ہے شریعت کے ہاں بھی کوئی منع نہیں ہے کہ اصحاب حق کو وہ حق ملے، لیکن اس کا بنیادی جو بنیاد ہے جہاں سے وہ حقوق انسان کو ملے ہے، وہ عرف اور عادت ہے. یعنی شریعت نے صرف اس عرف و عادت کو برقرار رکھا، شریعت نے کسی واضح نص میں انسان کو وہ حق نہیں دیا. یہ ہے. اور جو پیچھے تھے وہ تو واضح نصوص میں موجود ہے نا، پیچھے والی قسم. تو یہ ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ حق المرور، ہم فقہ میں پڑھتے ہیں نا، حق المرور راستے پر گزرنے کا حق، حق الشرب پانی سے اپنی زمین سے راب کرنے کا حق، حق السبیل کسی جگہ نالا گزرنے، پانی کے گزرنے کا حق، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بہت سارے ہیں ایسے. اب اس میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو فقہا کے زمانے میں بھی تھے، کچھ ایسے ہیں جو ہمارے زمانے وجود میں آ گئے ہیں، تو ان کو ترتیب وار دیکھتے ہیں. ان میں سے پہلی قسم ہے متعلقہ بالاعیان، ایسے حقوق جس کا تعلق عین کے ساتھ ہو، کسی مادی عین کے ساتھ. مثال کے طور پر کسی گھر سے گھر کی رہائش، گھر سے نفع حاصل کرنا، راستے پر گزرنا، حق المرور وغیرہ، ان کا تعلق اعیان اور عین کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ تو ایسے اگر آپ کسی کو عین دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بھئی مجھے پیسے دے دو، یہ عین لے لو، اس عین سے نفع حاصل کرو اتنی مدت تک، مثلا یہ میری زمین ہے، یہاں پر تم گزرتے جاؤ 1 مہینے تک، یا یہ میرے گھر ہے، اس سے تم 1 مہینے تک اس میں رہو، تو یہ اجارہ ہے. یہ ہم نے پڑھا بھی تھا نا اس سے متعلق. تو یہ ہو جائے گا عارضی طور پر کسی کو منفعت دینا، یعنی ایسی منفعت جس کا تعلق عین کے ساتھ ہو، اس کو عارضی طور پر دینا، تو یہ تو اجارہ ہو جائے گا. لیکن دائمی طور پر بیچنا، اس کا کیا حکم ہوگا؟ عرضی معلومہ کے اندر حق مرور دائمی طور پر بیچنا، کہ بھئی وہ وہاں سے لے کر یہاں تک میری زمین ہے، یہاں پر یہ میرا راستہ ہے، تم اس میں گزرتے جاؤ، تمہیں حق مرور میں بیچ دیتا ہوں، فروخت کر دیتا ہوں. یا یہ جو پانی ہے اس میں میری باری ہے، میں اپنی زمین کو پتہ نہیں 50 سال سے سیراب کر رہے ہیں ہم اپنی زمین سے، مجھے ایک باری کا حق ہے، ہفتے میں 1 دن میں اپنی زمین کو پانی دیتا ہوں، یہ حق میں تجھے بیچ دیتا ہوں. تو یہ حقوق کا کیا حکم ہے؟ تو اگر ہم دیگر ائمہ کی آراء کو دیکھتے ہیں تو دیگر ائمہ نے تو مال کی تعریف میں منافع معبدہ کو شامل کیا تھا، تو ان کے ہاں یہ منافع بیچنا جائز ہوگا، کیونکہ ان کے ہاں یہ منافع معبدہ ہے. ٹھیک. لیکن بعض حنفیہ نے تو منافع کو آیان کے ساتھ خاص کیا تھا کہ بھئی جو مادی چیز ہو تو ان کے ہاں ان چیزوں کے بے جائز نہیں ہونی چاہیے، اور بعض فقہ کتابوں میں ان چیزوں کو الحقوق المجردہ کہہ کر منع بھی کیا ہے کہ یہ بیچنا جائز نہیں ہے.
لیکن دوسری طرف خود بعض فقہائے حنفیہ نے کیا کہا ہے کہ حق المرور فی ارض معلومت جائز ہے نا. اسی طرح تو مطلب یہ ہے کہ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ اگر جس عین کے ساتھ ان حقوق کا تعلق ہے وہ عین اگر معلوم ہے، مثلا یہ معلوم ہے کہ حق شرب جو ہے وہ کتنا ہے، ہفتے میں ایک دن ہے اور کتنا ہے، اسی طرح یہ بھی معلوم ہے حق مرور کون سے زمین پر کتنے راستے پر ہے، راستہ معلوم ہے، تو اگر جہالت وغیرہ نہ ہو تو ان کی بیچ جائز ہے. بعض فقہا نے اس کی تصریح بھی کی ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ علامہ شامی نے فرمایا تھا نا المالیۃ تثبت بتمول الناس. تو لہٰذا ان چیزوں کو آج کل جو ہے وہ مال سمجھا جاتا ہے، تو حضرت نے لکھا ہے کہ ان کی بے جائز ہے. جن حقوق کا تعلق عین کے ساتھ ہو، اگر وہ عین کی مقدار میں جہالت نہ ہو کہ کہاں سے کہاں تک کا راستہ ہے، حق شرب جو ہے وہ کتنا ہے، تو جہالت اگر نہ ہو تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب آتے ہیں دوسری قسم کی طرف، حق الاسبقیہ. کہ ایک آدمی، حق الاسبقیہ کا مطلب ویسے تو مطلب یہ ہے نا کہ ایک آدمی کا ہاتھ کسی مباح چیز کی طرف سبقت کر جائے، سبقت کر جائے. اس میں ویسے تو مباح چیزیں بہت ساری ہے نا، شکار کسی نے جلدی پکڑ لیا وہ تو بیچ سکتا ہے، وہ تو اس کو مالک ہو جاتا ہے، وہ تو الگ چیز. یہاں جس چیز کا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے ارض مباح جس کو کہتے ہیں، ارض موات، ایسی زمین جو کسی کی بھی ملکیت نہیں ہے، تو اس کو جب کوئی انسان آباد کرتا ہے تو وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے. اب اس میں تو کوئی اس کا اختلاف نہیں ہے کہ اگر کسی ایسی زمین کو کسی نے باقاعدہ آباد کر دیا تو پھر ٹھیک ہے، وہ اس کا مالک ہے، وہ اس کو بیچے. لیکن آباد اگر نہ کرے، ارض موات میں صرف تحجیر کر دے، پتھر وغیرہ لگا دے، ابھی تک آباد نہیں کیا لیکن پتھر وغیرہ لگا دیے تاکہ کوئی اور اس کو آباد نہ کرے، تو اس پتھر لگانے کا حکم فقہا نے لکھا ہے کہ اس آدمی کو حق اسبقیت حاصل ہو جاتا ہے کہ کوئی اور آدمی اس زمین کو آباد نہ کرے. یہ آدمی خود بھی مالک نہیں ہوا لیکن اس کو حق تملک حاصل ہے، یعنی یہاں پر آباد ہونے کا حق حاصل ہو جائے گا اتنے عرصے تک کہ مطلب یہ کہ اتنے زیادہ بھی دیر نہ کرے، 1 مہینہ 2 مہینہ، تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ آباد نہیں کر رہا. اس کی پھر فقہا نے مدت مقرر کی ہے. لیکن بہرحال جب ایک آدمی، خلاصہ یہ ہوا کہ ایک آدمی ہے مباح زمین میں پتھر وغیرہ لگا دیتا ہے تو اس کو وہاں پر حق تملک حاصل ہو جاتا ہے، اس زمین کو مالک ہونے کا حق حاصل ہو جاتا ہے. تو کیا اب یہ حق یہ آدمی بیچ سکتا ہے کہ میں نے کی زمین کی غیر مملوکہ زمین میں نے پتھر لگائے ہیں، مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں وہاں اس زمین کو آباد کر کے اس کا مالک ہو جاؤں، تو ابھی تک میں مالک نہیں ہوا اور میں اپنا وہ حق اس کو بیچتا ہوں کہ بھئی میں اس کا مالک ہوں، لہٰذا تم اس زمین کو آباد کر لو، مجھے اتنے پیسے دے دو. تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو حضرت نے کہا ہے کہ فقہائے شافعیہ اور حنابلہ کی راجح قول یہ ہے کہ یہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے. ہاں، البتہ بعض فقہائے حنابلہ کی رائے یہ ہے، جیسے امام بہوتی رحمہ اللہ وغیرہ، ان کی رائے یہ ہے کہ ان کی بے جائز ہے. اس سے اگر آپ دستبردار ہوتے ہیں نا، یہ دستبرداری کے، بیچنے کی نہیں، اپنے اس حق سے دستبرداری کے لیے کسی کے، تو آپ اس کے پیسے وصول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. فقہائے حنفیہ سے انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی وضاحت مجھے نہیں ملی، لیکن ان کے ہاں بھی یہ ناجائز ہی ہوگا. البتہ ضرورت کے موقع پر یہ اس سے دستبرداری کے پیسے لینے کو جائز کہنا چاہیے، ورنہ تو آج کل جو کتابیں اور کسی چیز کو ایجاد کرنے کا حق ہے، وہ اس کی بنیاد یہی حق اسبقیت ہے، وہ جا کے ہم آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو بہرحال تو یہ ہے اس میں مذاہب کا خلاصہ. اچھا، ایک اور حق ہے، اس کو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، حق ابقاء عقد، کسی حق کو باقی رکھنے کا حق. مثال کے طور پر عقد کو باقی رکھنے کا حق. مثال کے طور پر میں نے، یہ بھی عرفی، یہ سارے عرفی آ رہے ہیں، جی جی جی، یہ سارے عرفی آ رہے ہیں. آج کل عرف میں ایسا ہوتا ہے نا کہ پگڑی جس کو کہتے ہیں، کہ میں نے آپ کو مثلا ماہانہ بھی کچھ پیسے دیتا ہوں، 1000-2000 روپے کرایہ، اور اس کے سے ہٹ کر میں نے آپ کو ایک لمبی چوڑی رقم دی ہوئی ہے، مثال کے طور پر 1,00,000 روپے جس کو پگڑی کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے مجھے آپ کا جو دکان ہے نا، آپ کی اس دکان میں مجھے حق قرار حاصل ہو گیا، آپ مجھے نہیں نکال سکتے وہاں سے. یہی ہوتی ہے پگڑی، اسی کو کہتے ہیں نا. اگر سیکورٹی ڈپازٹ دیے جائے وہ تو الگ ہے، وہ تو بعد میں واپس کیا جاتا ہے شروع میں، یا اس کو کرائے میں شمار، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ جو پگڑی ہے، پگڑی جس کی وجہ سے کرایہ دار کو حق قرار حاصل ہو جاتا ہے، مالک اس کو نہیں نکال سکتا وہاں سے.
پھر وہ اس طرح کرتا ہے تو گویا کہ اس کو ایک قسم کا حق حاصل ہو جاتا ہے. پھر وہ اس طرح کرتا ہے کہ وہاں سے اس دکان کو کسی اور کو دیتا ہے اور وہاں سے پیسے وصول کر سکتا ہے, وہاں سے پیسے وصول کرتا ہے کہ نہیں. تو اس صورت میں حضرت نے کہا کہ پگڑی والی صورتحال تو جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کو پیسے دے دے, کیونکہ اس میں جو پیسے دیے جاتے ہیں نا بعد میں اتنے ہی پیسے واپس نہیں کیے جاتے, تو وہاں جو حق قرار حاصل ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے حاصل ہو جاتا ہے. اور بعد میں یعنی کہ حضرت نے کہا کہ یہ پگڑی والی صورتحال تو جائز نہیں ہے, اس پر حضرت نے تفصیل سے لکھا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے متبادل طور پر یہ کر سکتے ہیں آپ کہ اجارہ کا ٹھیک ٹھاک عقد کر لو اور اجرت معجلہ دے دو, جو آپ پیسے شروع میں دیں گے اس کو اجرت معجلہ سمجھ لیا جائے, یا جو ہے آپ سیکورٹی ڈپازٹ دے دو کہ جس سے اگر آپ کوئی نقصان کرو گے تو آپ کے وہ کاٹے گا مالک, ورنہ تو آپ کو آپ کے پیسے واپس کر دے گا. بہرحال وہ تو الگ بات ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی نے, یعنی پگڑی والی صورت تو جائز نہیں ہے, اجارے والی صورت جائز ہے. اب صورتحال یہ ہوئی کہ میں نے آپ سے آپ کی دکان مثلا 6 مہینے کے لیے کرائے پر لے لی, تو 6 مہینے کا کرایہ میں نے آپ کو دے دیا, اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے, یہ جائز ہے, یہ تو پگڑی نہیں ہے نا. تو 6 مہینے تک مجھے وہاں حق قرار حاصل ہے کہ نہیں ہے, مجھے حق حاصل ہے. اب اس حق کو میں آگے کسی اور کو دیتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ بھائی تم آ جاؤ اس مکان میں, تم کرائے پر رہو اور مجھے اتنے پیسے دے دو, بس بازار ہو جاتا ہوں میں. تو یہ جائز ہے, حضرت نے لکھا, اس میں کسی نے اس کو ناجائز نہیں لکھا. فقہائے حنفیہ, شافعیہ, حنابلہ سب نے یہ لکھا ہے کہ جب تک کرائے کی مدت موجود ہے تو اس کرائے کی مدت کے اندر اندر آپ کسی اور کو وہ زمین کرائے پر دے دیں اور خود وہاں سے ہٹ جائے, اگرچہ مالک آپ نہیں ہے, آپ نے کرائے پر لیا, لیکن جتنی مدت تک آپ کے پاس کرائے پر ہے. ہاں یہ الگ بات ہے, پھر اس میں اختلاف ہے نا دیگر ائمہ کے ہاں, جو پہلے اصل مالک کو, جو مثلا میں نے اگر آپ سے کرائے پر لیا ہے اور اب میں زید کو کرائے پر دے رہا ہوں, تو دیگر ائمہ کے ہاں دونوں کرائے میں اگر فرق ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. میں نے آپ کو 6 مہینے کے 6,000 روپے دیے ہیں اور آگے میں 6 مہینے کے 12,000 لے رہا ہوں تو بھی جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ یا تو برابر کرایا ہو, اگر آپ کو میں نے 6,000 دیے ہیں تو آگے والے سے بھی میں 6 لے لوں یا کم لے لوں. اگر زیادہ لینا ہے اس کے لیے حنفیہ نے یہ بنیادی شرط لگائی ہے کہ اس دکان میں میں اپنی طرف سے, جو میں اصل کرایہ دار ہوں, میں کچھ نہ کچھ اضافہ کر لوں, رنگ و روغن وغیرہ کر دوں, تب میں آگے کرایہ پر دوں اور زیادہ کرایہ لوں. تو ائمہ ثلاثہ کی رائے میں ذرا آسانی بھی ہے, تو اس لیے بعض علماء اس کی اجازت دیتے, گنجائش دیتے. اچھا, تو یہ تو ہو گیا. ویسے یہ جو پگڑی ہے نا, پگڑی, اس میں بہت زیادہ تفصیلات ہے, اور اس میں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا, میں وہ بھی آپ کو بھیج دوں گا. تو ہم آج ذرا حقوق کو مکمل کر لیتے ہیں, پھر اس اگر پگڑی پر الگ سے بحث ہوئی تو اس پر حضرت نے نا بہت زیادہ تفصیل لکھی ہے, 25-30 صفحے ہے. اس میں اگر ہم شروع ہو گئے تو پھر میرے خیال سے یہ حقوق والی بحث رہ جائے گی. ذرا حقوق کو مکمل کر لیتے پھر. اچھا, ایک اور چیز ہے حقوق میں, حرفیہ کے اندر اس کو فرنچائز کہتے ہیں, حقوق الامتیاز. ٹھیک ہے, حقوق الامتیاز فرنچائز یہ ہوتا ہے نا کہ ایک کمپنی ہے, وہ اصل پروڈکٹ تو وہ بناتی ہے, ٹھیک ہے, یہ اس پر بھی میں نے ایک تفصیلی مضمون لکھا تھا. تو ایک کمپنی ہے, اصل پروڈکٹ تو وہ بناتی ہے, نام بھی اسی کمپنی کا ہے, لیکن وہ کمپنی مختلف شہروں میں اپنے چھوٹے چھوٹے فرنچائز بنا دیتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے, وہ فرنچائز کیا کرتی ہے, اصل کمپنی کے نام سے وہ پروڈکٹ فروخت کرتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل کمپنی والے ہیں, حالانکہ وہ کوئی اور لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کمپنی کا نام استعمال کر رہے ہوتے ہیں. وہ لوگ ہوتا ہے کمپنی کا نام استعمال کر کے وہ کمپنی کی چیز بیچتے ہیں. اس میں بھی پھر دو صورتیں ہوتی ہے. کبھی یہ فرنچائز جو ہوتی ہے, یہ اصل کمپنی نے ان کو جو ہے نا باقاعدہ فارمولہ وغیرہ سب کچھ بتایا ہوتا ہے, اور یہ فرنچائز والے خود پروڈکٹ بھی تیار کرتے ہیں اور آگے بیچتے بھی ہے. میکڈونلڈ کو دیکھیے, میکڈونلڈ کے اصل جو ہے وہ پتہ نہیں کون سی ملک کا ہے, لیکن پاکستان میں جہاں جہاں پر بھی ہے, حضرت نے لکھا ہے کہ وہ سارے کے سارے اس کے فرنچائز ہے, اصل کمپنی نہیں ہے. انہوں نے فرنچائز دیے ہوئے ہیں اور اپنی طرف سے لوگ بھی دیے ہوئے ہیں کہ جو وہ پروڈکٹ تیار کرے اور اصل میکڈونلڈ کی طرح تیار کر کے لوگوں کو بیچے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کمپنی ان کو یہ اختیار نہیں دیتی کہ تم پروڈکٹ تیار کرو, پروڈکٹ ہم ہی سے خریدو, صرف ہمارا نام استعمال کر کے آگے بیچو. ٹھیک, تو اس میں خلاصہ یہ بنیادی طور پر تو خلاصہ تو اس میں یہ ہے کہ اگر جو کمپنی ہے وہ اس نے اگر آگے فرنچائزی کو صرف اپنا نام استعمال کرنے کا دیا ہے تو یہ تو گڈ ول ہو جائے گا, یعنی علامت ٹریڈ مارک استعمال کرنا, اور یہ آگے انشاءاللہ آ جائے گا کہ یہ تو یعنی عارضی طور پر کہہ دیا کہ 1 سال تک کے لیے تم ہمارا نام استعمال کر سکتے ہو.
ٹھیک ہے، اور 1 سال تک جب ہمارا نام استعمال کر سکتے ہو تو یہ گویا کہ ہمارا ٹریڈ مارک استعمال کرو گے، اس کی ٹریڈ مارک کی آگے تفصیل آ جائے گی کہ یہ جائز ہے، لہٰذا اس کو حضرت نے اجارہ قرار دیا۔ اور اگر ہمیشہ کے لیے بیچ دیا کہ چلو بھئی ہمیشہ کے تم ہمارا نام استعمال کرو، تو یہ ہو جائے گا، حضرت نے لکھا ہے کہ یہ بے ہو جائے گی، اور دونوں صورتیں جائز ہے، ٹھیک۔ اور اگر باقاعدہ ان کو یعنی حضرت نے لکھے کہ پروڈکٹ بھی مطلب تیار کرنے کی اجازت دے دے کہ چلو بھئی تم ہم سے جو ہے نا پروڈکٹ بھی خود مطلب تیار کر کے بیچو، تو اس میں بھی حضرت نے یہی لکھا ہے کہ اس پہ یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں اصل کمپنی والے کہ پروڈکٹ کے ساری مٹیریل وغیرہ تو فرنچائز والوں کے ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنے کچھ مزدور ان کو دیتے ہیں اور کچھ انجینئر وغیرہ، تاکہ یہ لوگ خرابی نہ کر دے پروڈکٹس میں، تو ان کے پھر ان کے ماہانہ کرایہ بھی ان کے فرنچائز والوں کے ذمہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی تو کوئی خرابی نہیں ہے، اپنے لوگ دے کر ان کا کرایہ وصول کرنا وہ ایک الگ چیز ہے، تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ تو بنیادی چیز فرنچائز میں کیا ہوتا ہے، نام اور گڈ ول یا ٹریڈ مارک استعمال کرنا، وہ اگر عارضی ہو تو اجارہ ہے، اور اگر ہمیشہ کے لیے ہو تو بے ہے، لہذا اس کی بھی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے حقوق عرفیہ میں، اس کو کہتے ہیں لائسنس یا ترخیص التجاری۔ ترخیص التجاری کا مطلب ہوتا ہے عمومی طور پر کسی خاص پروڈکٹ یا کسی خاص چیز کی تجارت کے لیے حکومت باقاعدہ لائسنس دیتی ہے، جس آدمی کے پاس وہ لائسنس نہ ہو وہ آدمی وہ کاروبار نہیں کر سکتا۔ میڈیکل سٹور کو دیکھیے، میڈیکل سٹور ہر آدمی نہیں چلا سکتا، حکومت کی طرف سے جس کے پاس باقاعدہ لائسنس ہو تو وہ کر سکتا ہے، اور اگر نہ ہو تو وہ نہیں کر سکتا۔ اب ایک آدمی نے اپنا نام حکومت کے پاس رجسٹر کرا کر وہ لائسنس لے لیا، تو اپنے نام کے ساتھ وہ اس کے نام کے وہ ہو گیا، مطلب وہ اپنے نام کو استعمال کر سکتا ہے۔ اب تو اب یہ مطلب پوری اس کے لیے وقت خرچ کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، مشقت خرچ کرتا ہے، اور ہر آدمی کے نام لائسنس بھی جاری نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی خاص ڈپلوما یا کوئی شرائط ہوتی ہے۔ تو ایک آدمی نے اتنی تکلیفیں برداشت کر کے حکومت کے ہاں اپنا ایک حق ثابت کر دیا اور ان سے لائسنس لے لیا، ٹھیک ہے، اور وہ لائسنس جو ہے حکومت کے کاغذات میں باقاعدہ اس کا حق جو ہے وہ ثابت ہو کے لکھ لیا گیا۔ تو حضرت نے لکھا ہے کہ آج کل کے عرف میں اس طرح کی جو لائسنس ہوتا ہے اس کو بڑی قیمتی چیز شمار کیا جاتا ہے، اور جن لوگوں کے پاس لائسنس نہیں ہوتا وہ کسی اور کا لائسنس لے کر کاروبار کر رہے ہیں اور چیزیں بیچ رہے ہیں۔ تو حضرت نے لکھا ہے کہ یہ اس کی بنیادی شرط اس کے جواز کی یہ ہے، یعنی عرف میں چونکہ مال بن چکا ہے تو عرف کی بنیاد پر اس پہ پیسے لینے میں کوئی قباحت تو نہیں ہے، لیکن اگر حکومت کی طرف سے ممانعت ہے کہ جس آدمی کو ہم یہ لائسنس جاری کریں گے صرف وہی آدمی اس پہ چیزیں فروخت کر سکتا ہے، تو پھر اس کی بیچنا یا کسی اور کو دینا ہرگز جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا سارا دار و مدار حکومت کی اجازت پر ہے، حکومت ہی اس کو جاری کرتی ہے، ٹھیک۔ تو ایک اس میں بنیادی چیز یہ ہے، اور دوسرا اس میں دھوکہ دہی وغیرہ بھی ہے۔ تو اگر اور عموماً آج کل حکومت کی طرف سے خاص کر میڈیکل میں تو اجازت نہیں ہوتی، باقی میرے خیال سے اگر کوئی اور پرمٹ وغیرہ ہے تو اس کی اجازت ہوتی ہے، جیسے کہ گاڑیوں کے وہ ہوتے ہیں نا کہ کسی خاص روٹ جو گاڑیوں کا ہوتا ہے ان کا جو اجازت ہوتی ہے، تو وہ اس میں حکومت کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو آپ دے سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ میڈیکل وغیرہ کی اجازت نہیں ہوتی، لہٰذا یہ نہیں دے سکیں گے۔ اچھا، آخری چیز ہے حقوق عرفیہ میں حق الابتکار و حق الطباع، یعنی کہ ابتکار کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی جدید چیز کو ایجاد کر لینا جس کو کسی اور نے ایجاد نہ کیا ہو، نیا سافٹ ویئر بنا دیا، ہاں، یا کوئی ایسی نئی چیز بنا دی، ہاں جو۔ اور حق الطباع تو آپ کو پتہ ہے کہ پبلشنگ کا حق، کہ مصنف نے خود چھاپ دیا یا جو ہے کسی مکتبے والے نے چھاپ دیا، تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مستقل طور پر اب وہی اس کتاب کو چھاپے گا، کوئی اور نہ چھاپے۔ جس نے سافٹ ویئر ایجاد کیا ہے کوئی خاص، وہی ہی اس کو آگے مطلب ہمیشہ کے لیے ایجاد کرتا جائے، کوئی اور اس کو ایجاد نہ کرے باقاعدہ۔ اب حضرت نے لکھا ہے کہ یہ جو حق ہے کہ ایک شخص نے کوئی مطلب اتنا تکلیفیں برداشت کر کے سافٹ ویئر بنا دیا، یا اتنی تکلیفیں برداشت کر کے کتاب لکھی اور پھر اتنے مال خرچ کر کے اس کو چھاپ دیا، ٹھیک ہے، تو اور آج کل اس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، سب کر رہے ہیں۔ اچھا،
اب ذرا اگر آپ ان حق میں بحث غور کریں گے نا کہ اس کی بنیادی فقی تکیف کیا ہے اور پیچھے والے حقوق میں یہ حق ابتکار یا حق تبادل کس میں آتا ہے، تو اگر آپ غور کریں گے تو یہ حق اسبقیت میں آ جائے گا کہ بھئی جس نے سب سے پہلے سافٹ ویئر بنایا ہے اس کا حق جو ہے سب سے پہلے اس چیز کی طرف پہنچا ہے، جس نے کتاب چھاپی ہے سب سے پہلے تو اس کو ایک حق اسبقیت حاصل ہو گیا، اب ہمیشہ اسی کو نشر کرنا چاہیے، تو یہ وہ تھا۔ اب اس میں عمومی طور پر تو علماء کی رائے یہ تھی کہ یہ جائز نہیں ہے اس کی خرید و فروخت، لیکن علامہ بہوتی رحمہ اللہ اور بعض حنابلہ نے اس کو جائز قرار دیا تھا، اور حضرت نے لکھا ہے کہ ایک تو یہ بات ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ آج کل اس کے لیے بڑی تکالیف، بڑا مال اٹھانا پڑتا ہے، مجھے پتا ہے نا، میں خود ابھی ایک کتاب چھاپ رہا ہوں تو پتہ چل جاتا ہے انسان کو کہ کتنی تکلیفیں اس کی اٹھانی پڑتی ہے، ہاں؟ تو ایک تو یہ ہے، اور عرف کے اندر ایک اس کی مالیت بھی شمار کی جائے، تیسری بات یہ بھی ہے نا کہ عرف کے اندر بہت مال کی چیز سمجھا جاتا ہے، اور علامہ شامی نے فرمایا ہے کہ المالیت تثبت بتمول الناس، ہے کہ نہیں؟ تو جب یہ ساری باتیں ہیں اور جب ان کو ہم جمع کریں گے تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی ان کی خرید و فروخت جائز ہونی چاہیے۔ پھر ایک اور بات بھی ہے، حضرت نے لکھا ہے کہ یہ صرف حق اسبقیت ہے بھی نہیں، حضرت نے لکھا ہے کہ میری نظر میں یہ حق مرور کی طرح ہے جس کی فقہائے حنفیہ نے بھی اجازت دی ہے۔ کیوں؟ حضرت نے لکھا ہے اس طرح کہ پہلے تو جب آپ نے سافٹ ویئر بنایا یا آپ نے کتاب چھاپ دی تو آپ کا تو حق صرف اس کے ایجاد کرنے کا تھا، لیکن جب آپ نے حکومت کے وہاں اس کی رجسٹریشن کر لی، وہ ISBN نمبر ملتا ہے نا آج کل، حق تبادل کے بھی حکومت کے ہاں ایک رجسٹریشن ہو جاتی ہے یا اس طرح، تو جب آپ نے وہاں حکومت کی کاغذات میں اپنی رجسٹریشن کر دی تو حکومت کے کاغذات کے ساتھ جب آپ کا حق متعلق ہو گیا تو عین کے ساتھ آپ کا حق متعلق ہو گیا، اب جب آپ اس کو بیچیں گے تو یہ عین کے ساتھ متعلق حق ہے اور یہ جائز ہونا چاہیے، حضرت نے لکھا ہے۔ تو یہ ہے اس کا بنیادی خلاصہ ہے، باقی تو اس میں خیر جن حضرات نے اس کو منع لکھا ہے ان کے بھی دلائل ہے، لیکن اس پر اور بھی تفصیلات ہے۔ البتہ آخری نقطہ یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کا جو PDF بناتے ہیں اس کے بارے میں حضرت نے لکھا ہے کہ وہ جو اگر آپ کسی کی کتاب کو PDF بناتے ہیں اپنے ذاتی استعمال کے لیے پھر منع نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ذاتی استعمال کے لیے آپ نے کوئی کتاب خریدی ہوئی ہے اور کوئی کتاب خرید کر آپ اس سے ذاتی استعمال کا ہر قسم کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ذاتی استعمال سے ہٹ کر تجارتی نفع آپ نہیں کما سکتے۔ اچھا، اور جن حضرات نے لکھا ہے، جن حضرات نے کہا ہے کہ بھئی یہ جائز نہیں ہے، یعنی حقوق تبادل بیچنا یا حق ابتکار بیچنا، ان حضرات نے ان حضرات کی حضرت نے دلائل کا خلاصہ لکھا ہے، تو میں آپ کو ایک چھوٹے 2-3 نقطوں میں وہ بتا دیتا ہوں تاکہ ختم ہو جائے۔ انہوں نے ایک دلیل یہ دی ہے کہ یہ حقوق مجردہ میں سے ہے، لیکن اس کی وجہ ہم نے بیان کر دی کہ یہ کیسے حقوق مجردہ میں، یہ 2-3 پوائنٹ جو پیچھے ہم نے پڑھ لیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض حقوق مجردہ کی بھی جائز ہے، تو لہٰذا یہ بھی ان جواز والے میں سے ہے۔ دوسرا ان کی دلیل یہ ہے کہ بھئی ایک آدمی نے جب کتاب خرید لی تو جب وہ اس کتاب کا مالک ہو گیا تو اس کتاب میں وہ جیسے بھی تصرف کرے، اس جیسی کتاب چھاپے یا اس کتاب کو کسی اور کو گفٹ کرے، اس کتاب کا PDF بنائے، کچھ بھی کرے، وہ اس کا مالک ہے، اس نے پیسے دیے ہیں، تو لہٰذا جب مالک ہوتا ہے تو وہ ہر کچھ کام کر سکتا ہے۔ تو حضرت نے اس کا جواب دیا ہے کہ بھئی جب انسان کسی مبیع کو خرید لیتا ہے تو اس کے اندر 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اس مبیع کو استعمال کرنا اور ایک ہوتا ہے اس جیسی نئی مبیع کو ایجاد کرنا دوبارہ۔ تو جو انسان کو ملکیت حق حاصل ہوتا ہے وہ صرف اس مبیع سے فائدہ حاصل کرنا ہے، مثلا اس کے انتفاع، اس کو بیچنا، اس کو عاریت پر دینا، اس کو گفٹ پر دینا وغیرہ وغیرہ۔ جہاں تک اسی جیسی نئی کتاب ایجاد کرنا ہے یہ اس مبیع کے منافع میں سے نہیں ہے۔ جیسے حضرت نے لکھا ہے آپ کے پاس کسی ملک کی کرنسی ہے، فلوس ہے، آپ اس کو استعمال تو کر سکتے ہیں لیکن اس جیسی نئی کرنسی آپ اپنی طرف سے ایجاد کر سکتے ہیں ورنہ پکڑے جائیں گے، نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایک اور انہوں نے اور بھی دلیل ایک اور یہ بھی دی ہے کہ بھئی یہ تو پھر اس میں مؤلف کا کوئی بڑا خسارہ نہیں ہے، اس کا تو دلیل ہم نے وہ بتا دیا کہ خسارہ ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو کتمان علم میں آتا ہے کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی، تو حضرت نے لکھا ہے کتمان علم میں تب آتا جب خود مصنف اس کو نہ چھاپتا، وہ نہیں چھاپ رہا اور آپ کو بھی اجازت نہیں دے رہا، تو جب وہ خود بیچارہ چھاپ رہا ہے تو پھر کتمان علم کیا ہے؟ اتنا بڑا جذبہ جو ہے نا یہ محض ایک ڈھکوسلا ہے، کوئی خاص جذبہ ہے نہیں۔ تو بہرحال تو یہ ہے۔ حضرت نے پھر یہ بھی حضرت میرے خیال سے جواہر الفقہ میں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے نا کہ ان کی بیچنا جائز نہیں ہے، حقوق کی تبعات وغیرہ، تو حضرت نے لکھا ہے کہ ٹھیک ہے میرے والد صاحب کی رائے تھی، لیکن اگر والد صاحب آج کے زمانے میں ہوتے تو ضرور اپنی رائے بدل دیتے۔ آج کے زمانے میں ان چیزوں کی بہت زیادہ ویلیو بڑھ گئی ہے اور کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے کتابیں چھاپنے کے لیے۔ تو یہ ہے خلاصہ۔ آخر میں حقوق میں ایک اور چیز ہے، میرے خیال سے اس کو ختم کرتے ہیں، ترجمہ پھر انشاءاللہ کل کر لیں گے۔ یہ زا کے اندر نا آپشنز
یہ آج کل ایک چیز ہے، اس کو بیع الاختیارات کہتے ہیں نا. یہ ہے نا کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس، آپ نے شیئرز خریدے، آج 100 روپے کا شیئرز خریدا آپ نے، 10,000 شیئرز آپ نے خریدے. ٹھیک ہے، میں آیا اور آپ کو میں نے کہا اب آپ بیچیں. آپ نے کہا تھا کہ میں بیچوں، مثلا آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ اس کو بیچیں گے 1 جنوری 2021 کو. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ امکان تو ہے نا کہ ممکن ہے اس کی قیمت گر جائے، تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. تو میں آیا اور میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے نا، 1 جنوری 2021 تک میں آپ کو یہ حق دیتا ہوں کہ آپ مجھے اسی 100 روپے فی ڈالر، آپ مجھے یہ 100 روپے فی شیئر آپ مجھے بیچ سکتے ہیں. یہ میں نے آپ کو حق دے دیا، میرے اوپر لینا لازم ہوگا، میں نے آپ کو یہ حق دے دیا. ٹھیک ہے، تو 1 جنوری تک اگر آپ نے کہیں اور سودا دیکھا اچھا تو آپ وہاں بیچ دیتے ہیں، نہیں دیکھا تو آپ مجھ پر زبردستی کر کے بیچ سکتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، حق دیا تھا آپ کو، تو میرے اوپر لینا زبردستی طور پر لازم ہوگا. لیکن یہ زبردستی مفت میں نہیں، میں آپ سے فیس وصول کروں گا اس کی. تو حضرت نے لکھا کہ یہ ہے، اس کو کہتا ہے شراء کا حق دینا کسی کو، کہ میں آپ کو خریداری کا حق دیتا ہوں، آپ سے میں خریدوں گا، تو خریدار پر لازم ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں پیسے وصول کرتے ہیں، اور یہ پیسے وصول کرنا جائز نہیں. حضرت نے کہا یہ تو محض ایک وعدہ ہے، یہ کوئی ایسا حق نہیں ہے جس پر ہم، یا یہ تو تھا خریداری کا حق نا، ایک اور بیچنے کا حق بھی ہوتا ہے، اس کی دوسری قسم ہے. وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر کہ میرے پاس شیئرز ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے شیئرز خریدنے ہیں نا، آپ نے کہا ہاں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ 1 جنوری 2021 تک میں آپ کو ایک شیئر 100 روپے میں بیچنے کا پابند ہوں، تم کہیں سے بھی خرید لو. اب آپ دیکھتے ہیں اگر 1 جنوری 2021 تک آپ کو کہیں سستے ملے آپ وہاں سے خرید لیں، ورنہ آپ مجھ سے فیڈ شیئر 100 روپے کا زخرلی خریدیں گے اور میرے اوپر بیچنا لازم ہوگا. تو یہاں پر بائع پر لازم ہو جاتا ہے. تو ایک میں خریدار حق دیتا ہے، دوسرے میں بائع، اور جو ہے وہ دونوں صورتوں میں فیس وصول کرتے ہیں. تو اس کی خلاصہ یہ حضرت نے لکھا یہ کوئی ایسا حق نہیں ہے کہ جس کو اجازت دی جائے. حضرت نے لکھا یہ واضح طور پر سود میں آ رہا ہے، یہ محض ایک وعدہ ہے، اور اس وعدے کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ آج کل شیئرز میں بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے، تو وہ ایک خرابیاں ان میں سے ایک ہی بھی ہے. تو حضرت نے لکھا ہے بورسا جو عالمی مارکیٹ ہے نا، وہاں اس طرح کے معاملات ہو رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے.